کچھ دنوں سے سرزمین آسام پر ایسے دہشتناک، وحشتناک، خوفناک، غمناک، سہمگین اور مایوس کن حادثات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم انسانیت اور جہان حساسیت کے لیے ایک لمحے فکریہ ہے۔ وہاں مسلمانوں کے آشیانوں کو، مسکنوں کو ایک ایک کر کے نشان زد کر کے چن چن کے نظر بلڈوزر کیا جا رہا ہے۔ قابل غور اور لائق فکر بات یہ ہے ان کے گھروں میں سے کئی آئینی طور پر سراپا درست اور صحیح ہے، کاغذات مکمل ہونے کے باوجود بھی انصاف کا خون کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک غریب مزدور نے اپنی شب و روز کی گاڑھی کمائی سے ایک چھوٹا سا مسکن بنایا، ایک ماں نے اپنی جمع پونجی بچا بچا کر اپنے بچوں کے لیے چھت کھڑی کی اور دفعتاً اتفاقاً بلڈوزر آ کر لمحہ بھر میں زمین دوز کر دیتا ہے۔ ضبط تحمل کیسے برداشت کر سکتا ہے اور صبر کا پیمانہ کیسے نہیں لبریز ہو سکتا ہے؟ وہ معصوم بچے جو اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے اچانک چیخو پکار میں اور غلو کلکل میں اپنے بستے اور کپڑے اٹھا کر سڑک پر آ جاتے ہیں۔ وہ بوڑھے والدین جو اپنے بڑھاپے میں سکون کی سانس لینے کے خواب دیکھ رہے تھے بے گھر ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ انصاف کا اور حساسیت کا، انسانیت کا اور حمیت و غیرت کا ہے۔ آج مسلمانوں کے گھر پر بلڈوزر چل رہا ہے اور آپ خاموش تماشائے لبے بام بنے ہوئے ہیں، تو پھر آپ بھی خوش فہمی میں مبتلا مت رہیے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پر صرف ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ ہندوستان ہمیشہ سے گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار رہا ہے، ہندو مسلم بھائی چارگی کا گہوارہ رہا ہے، سکھ عیسائی باہمی اخوت کا شہپارہ رہا ہے۔ سب نے مل کر اس ملک کو سنوارا ہے اور سنوار کر حسین گلدستہ بنایا ہے۔ اگر آج ہم اپنے برادر وطن سے اپیل نہ کریں اور سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ اپنی آواز بلند نہ کرے تو پھر سیکولرزم اور انصاف کی بنیاد زنگ آلود ہو جائے گی اور آئین ہند کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے۔ جمعیت علماء ہند نے اس ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھائی ہے جو کہ یہ ہماری دینی، مذہبی، ملی، اخوتی، اسلامی فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ لیکن اس آواز کو صوت آواز بنانا اور مستحکم و مضبوط بنانا صرف مسلمانوں کا کام نہیں ہے بلکہ ہر انصاف پسند اور عدل پرور ہندوستانی کا کام ہے۔ اور ہمیں اپنے ہندو اور غیر مسلم بھائیوں سے بھی یہ کہنا ہوگا کہ یہ لڑائی مذاہب کی نہیں ہے بلکہ انسانیت کی ہے۔ اگر کسی بے قصور کا گھر توڑ دیا جائے، کسی کی زمین چھین لی جائے اور کسی کے حقوق سے دستبردار کر دیا جائے تو یہ ظلم ہے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب عوام نے متحد اور متفق ہو کر انصاف کی مانگ کی تو بڑے سے بڑے سلاطین اور تخت و تاراج جنبش کرنے لگے ہیں اور شرط قبول کرنے پر مجبور ہونے لگے ہیں۔ اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ کہنا کوئی مغالطہ اور غلط فہمی نہیں ہوگی کہ موجودہ سربراہ جو آسام کے ہیں وہ تعصب پرستی، مذہبی بغض کی بنیاد پر اور شاید کسی کے اشارے میں بہت بڑی غلطی انجام دے رہے ہیں جو صدیوں بھولے بھلائی نہیں جا سکتی ہے۔ فرعون بھی غرق آب ہوا، نمرود بھی سپرد خاک ہوا، حامان بھی نشان عبرت بنا اور ظالم کا کوئی کہیں پناہ گاہ نہیں ہے۔ صبح کے تخت نشی شام کے مجرم ٹھہرے، پل بھر میں ہم نے انسان کو بدلتے دیکھا اور انشاءاللہ تمہارا بھی انجام اور تم جیسوں کا بھی انجام خیر نہیں ہوگا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔